فرض کریں انکار ہے, ادھر سے کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں, الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اب آ جائیں عمران خان صاحب نے جو آج دوسری بات کی ہے احتجاج کی کال پر, کیونکہ اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس اگر یہ راستے, آپ نے 2-3 راستے کھولنے کی کوشش کی ہے, اگر یہ راستے آپ سے نہیں کھلتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اور احتجاج آپشن رہ جاتا ہے. اس کا آپ کے ذہن میں کیا سوچ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حد الوسع کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ نہ اپنایا جائے. 25 مئی کو بھی ہم نے جو راستہ تھا, جب اس سے آگے ہم نہیں گئے ڈسپائٹ آل دیٹ آڈس. اور اب حکومتیں دونوں طرف ہماری ہیں, حکومت پنجاب میں بھی ہے اور کے پی میں بھی ہے. اس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا ہمیں ہوگا نہیں جیسے کہ 25 مئی کو تھا. لوگ آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اسلام آباد بلاک کر دیں گے, اسلام آباد سے باہر کوئی نہیں جائے گا, اسلام آباد میں اندر کوئی نہیں آئے گا. آپ اس کو 2 دن رکھتے ہیں, 4 دن رکھتے ہیں, 6 دن رکھتے ہیں, اور آپ کی گورنمنٹ فنکشنالٹی جو ہے وہ رک جائے گی. لیکن یہ ارادہ, پہلے میں آپ کے ظاہر سپورٹر زیادہ سنوں گے, ارادہ یہ کہ اسلام آباد بند کریں, اسلام آباد ہی بند کریں گے نا آپ, اور کیا کریں گے؟ اب اس میں پریکٹیکل جو پرابلم ہمارا ہے, کیوں ہم چاہتے ہیں یہ نہ ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت, جس طرح سے آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور ہے اور اس حکومت کے خلاف جب بھی کوئی احتجاجی تحریک آئے گی یہ بیٹھ جائے گی, اور اس کے نتیجے میں یہ کوئی بھی اپنی جو ہماری اکنامک کمٹمنٹ ہے یہ پوری نہیں کر پائیں گے. 6% سے گروتھ ریٹ ابھی پریڈکشن 0.6% پہ آ گیا, بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں 0.2% پہ آ گیا. سو پریکٹیکلی پاکستان میں تو نوکریاں تو انہوں نے تو کروڑ نوکری ختم کر دی ہے, جو 55 لاکھ نوکری ہم نے پیدا کی تھی. اس کے بعد اب آ کر کے ایک جو اس احتجاج کے نتیجے میں جو اکانومی ہے وہ مزید جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے گی. ہمارا جو ایشو تھا جس کو ہم بچانا چاہتے ہیں, لیکن میں نے یہ بھی سنا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ یہ بھی ایک سینس ہے کہ یار ہم اب لانگ مارچز دھرنے نہیں کر سکتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اوائڈ کرنے کی ہی کوشش کریں گے, لیکن اگر دوسری سائڈ مان ہی نہیں رہی ہے, آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ہی ڈال رہے ہیں, آپ لوگوں کی عزت ہی نہیں کر رہے, عمران خان کے اوپر آپ ٹیررزم کے کیسز بنا رہے ہیں, کبھی آپ اس کو ایک تھانے میں بلا رہے ہیں, ابھی اب کہہ رہے ہیں جی تھانے میں جا کے بیان ریکارڈ کروا دیں جی, حالانکہ کبھی ہوتا نہیں ہے, جاتے ہیں جا کے پولیس ریکارڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اب بنی گال آ جائیں میں بیان ریکارڈ کرا دوں گا. obviously وہ تو نہیں ہے, لیکن پولیس نہیں کر رہی ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی گال آ جائیں بیان دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تھانے آ کے ریکارڈ, تھانے چلے تھانے بھی چلے جائیں گے, لیکن اب دیکھیں جو کورٹ ہے اس کے اندر آپ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, خود بھی کہہ رہے ہیں, کورٹ کے باہر آپ گاڑی روک دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں سیکورٹی کے بغیر اندر جائیں. سیکورٹی کے باہر اکیلا عمران خان جو ہے وہ عدالتوں میں, کبھی ایک عدالت میں, کبھی دوسری عدالت میں, کبھی تیسری عدالت میں. شہباز گل کو آج 1 مہینہ ہو گیا, وہ بیچارہ جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہیں, پرچے, اس طرح سے تو نہیں. آپ اگر دیوار سے لگائیں گے کیا کریں گے؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جے آئی ٹی میں پھر دوبارہ کہ جے آئی ٹی اگر بنی گال آ کر سوال جواب کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ بیسٹ ہے کہ جے آئی ٹی یہاں پہ آ جائے, ٹھیک ہے, عمران خان کو کون سا ایگو ہے, چلے جائیں گے. سو اب دوسرا مسئلہ یہ جو آپ نے احتجاج کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ہم ہر طرف سے بند کر دیں گے, اس چیز کو پریمپٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سائڈ سے. ایک آپ نے بیان در بیان سنے ہوں گے پنجاب حکومت کے بارے میں کہ پنجاب حکومت گرا دی جائے گی, پنجاب حکومت گر جائے گی, ہم گرا دیں گے, حالات کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے گی. ذرا سنیے خواجہ صاحب نے کیا کہا. پنجاب گورنمنٹ کیا ایک دفعہ پھر پلان ہے چینج کرنے کا؟ وہ ہر وقت پلان ہمارے پاس جو ہے اس کی آپشن موجود ہے کہ جس وقت ہمیں فیزیبل لگے گا ہم ضرور ایکٹ کریں گے. اس سیاسی کام ہو رہا ہے, ہمیں اعتماد ہوگا کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے گی, ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے. پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت بالکل ایک بچوں کا کھیل بنی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کچھ لوگ اس حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں, پھر ہم کیوں نہ ان کی بات سنیں گے اور کیوں نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پہلے دن سے اس سائڈ کے ایم پی اے سے بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش. سو یہ سارے بیانات ہیں فواد صاحب پنجاب حکومت گرانے کے, اور میرا خیال ہے ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر جب تک آپ کا پنجاب حکومت ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, شاید ہاتھ ہی نہیں بندھے, پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت آپ سے ہاتھ سے لے گئی, میں اس انالیسس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی, کیونکہ میرا خیال ہے اسٹیبلٹی زیادہ اس وجہ سے آنی تھی جب پنجاب آپ کے پاس رہے. عمران خان صاحب نے اپنے آج کی میرے خیال ہے انٹریکشن میں بھی یہی بات کی ہے کہ ہم تو سکون میں آ گئے تھے, ہمیں تو ناٹ پوسٹ, کیونکہ پنجاب ہمارے پاس تھا, کے پی ہمارے پاس تھا. زیادہ انسٹیبلٹی آ جائے گی, اس سے لڑائی بڑھ جائے گی اگر پنجاب حکومت گرائی گئی یا کوشش ہوئی گرانے کی. وہ تو ظاہر ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں جمہوریت میں آپ کیا ایک جو آپ کی موریلٹی ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جا کے
یہ الیکشن کروا لیے 20 سیٹوں کے اوپر، 20 میں سے 17 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیت گئی. کوئی اور ملک ہوتا گورنمنٹ نے ریزائن کر دینا تھا کہ اس کے بعد کہ پیپل ہیو اسپوکن وی ہیو نو رائٹ، اس کے بعد ہم کریں گے. یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ڈھٹائی کی بنیاد کے اوپر چلائی جا رہی ہے، یعنی آپ کی کوئی موریلٹی نہیں ہے، لوگ جو مرضی فیصلے کر لیں، جو ہمیں جی پرواہی نہیں ہے، ہم نے بس چلانی ہے حکومت، ہم آپ کو بندوقیں ماریں گے، ہم آپ کو ٹی وی بند کر دیں گے، جو آپ کے حق میں بولے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے اوپر آپ حکومت. اب اس سے زیادہ میں بولوں گا تو آپ کا ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ سینسر ہو جائے گا. لیکن جو حالات جا رہے ہیں آپ کے، تو اس میں آ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو پریکٹیکلی پرابلم ساڈا ٹائم ہی آئے گا فواد صاحب، اسی بھی کہاں گے تاڈے حالات سانو پتہ تسی کچھ نہیں کہہ سکتے، جانتے ہو. ہاں ساڈا ہی ٹائم آئے گا، ڈونٹ وری یار. مشکل ہوتی ہے، دیکھو آپ کو پتا ہے ہماری اسپیس جو میڈیا نہیں. اسپیس ہے لیکن جو افسوس ہے نا پاکستان میں بڑھتی اور کم آج ہوتی سے ہے. 5-6 مہینے پہلے جو ہے، نہیں کبھی اتنی میڈیا اسپیس تو خیر کبھی بھی اسکویز نہیں ہوئی. 5-6 مہینے پہلے جو تھا، ہم پاکستان کے اندر ہماری ڈسکشن ہی اور تھی. ہم تو کوالٹی ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ وہ دنیا میں یوں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا، عدالتیں دنیا میں اس طرح سے کام کرتی ہیں، یہاں پہ اس طرح سے نہیں کرتی. اب تو ہم اپنے کمپیریزن نارتھ کوریا چینلز کے لائسنس ریووک ہو رہے ہیں، بندوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اینکروں کو پاکستان سے باہر بھاگنا پڑ رہا ہے، گرفتاریوں کو پولیٹیکل گورنمنٹ آ کے بغاوت سیڈیشن کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. یار یہ تو مین لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے. اور میں پچھلے 2-3 دنوں سے سنا رہا ہوں یہ کہ وہ جس کو فیشزم کہتے تھے بار بار، پچھلے 3-3 سال میں فیشزم بڑی بار بار کی گئی. ہر ایک آ کے پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے، اس کو نائل کریں، ووٹ نائل کرے، توشہ خانہ نائل کرے، ای سی پی نائل کرے، which means کہ یہ they want a political leader out, which I thought یہ آپ کی حکومت میں بھی یہ اعتراض تھا کہ جناب یہ کیوں یہاں پر آ کے تو وہ حکومت سیاست سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن اس کے سندھ میں جو ہے اس کے اوپر 26 کیس کر دیے. ایک کیس سے نکلے علیم عادل شیخ، دوسرے میں، تیسرے میں. اس کے بعد جو تشدد ہوا ہے، کبھی آپ نے شہباز گیل، علیم عادل شیخ، پولیٹیکل ورکرز کو آپ اریسٹ بھی کرتے ہیں. بٹ یو ڈونٹ ریئلی، میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں جنرل ضیاء الحق کے بعد کہ کبھی ایسے ہوتا ہو. شروع میں جنرل ضیاء الحق کے ہوتا تھا، پھر صحافیوں کے ساتھ جو اور اینی ویز. اور ہم اپنے کمپیریزن ہم اب کیا کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں ڈیبیٹ کیا ہے. سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے عمران خان کو جی مائنس کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو مائنس کر دیں گے تو پاکستان میں تو وفاقی کابینہ بچ جائے گی، بس پھر ایک ہی حکومت ہی رہ جائے گی، ایک حکومت ہی رہ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کیا اپنا کمپیریزن نارتھ کوریا اور برما بننا چاہتے ہیں پاکستان کو. سو فرام اے کوالٹی ڈیبیٹ، کوالٹی ڈیموکریسی ڈیبیٹ، اب ہم آگے ہیں نو ڈیموکریسی، اور اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ایک بالکل ہی جو ہے ایسے ماڈل کی طرف جو پاکستان میں کبھی 75 سال میں جو ہے وہ نہیں لگا. تو یہ پاکستان کی ریئلٹی ہے اس وقت.